آغوش مولا کائنات کی ہے، شیر خدا کی، اللہ کے شیر کی۔ بیٹا آپ کی گود میں آیا پیدا ہونے کے بعد، جیسے ہی مولا کائنات نے اٹھا کر آپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ کی قسم مولا کائنات کے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا۔ ادھر تبسم کا آنا تھا، توجہ، ادھر بچے نے اپنی ہاتھوں کو ایسے کیا جیسے کوئی انگڑائی لیتا ہے، تو حضرت مولا کائنات کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ عربی میں کہ یہ تو شیر کی طرح لگ رہا ہے، یہ تو شیر کی طرح، جس طرح شیر دبوچ کر شکار کرتا ہے، شکنجے میں جکڑ لیتا ہے، اس شیر کو جو شکار کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے، عربی میں اس شیر کو کہتے ہیں عباس، اس شیر کو کہتے ہیں عباس۔ تو حضرت سیدنا مولا کائنات نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا تو عباس ہے، یہ میرا بیٹا عباس ہے۔ اور حضرت عباس کا لقب ہے علمدار۔ یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں شاید علم کا جہاں نام آ جاتا ہے، علم کا جہاں نام آ جاتا ہے تو یہ کسی فرقے کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علم کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، علم کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، علم کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ یہ وہی علم ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے 40 دن کے محاصرے کے بعد فرمایا تھا کہ 40 دن تک میرے آقا مختلف اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہ جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ خیبر فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا، 40 دن گزر گئے، عشاء کی نماز پڑھی، میرے آقا نے صحابہ کی جماعت کو خطاب فرمایا میرے صحابہ، صبح ہوگی، فجر کی نماز کے بعد میں اپنا علم اس بندے کو دوں گا، اس جوان کو دوں گا جس کے ہاتھ پر میرا رب خیبر کی فتح عطا کرے گا۔ اب مختصراً اشارتاً عرض کر رہا ہوں، صبح ہوئی، مولا کائنات کو بلایا گیا، مولا کائنات سامنے بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، بخار ہے، آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھ سے درد کے ساتھ پانی رواں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہ، آپ کی آنکھوں پر لبے مصطفیٰ کا، میرے آقا کا دہن مبارک لگایا گیا، خود میرے آقا نے لگایا تو درد بھی جاتا رہا، بخار بھی جاتا رہا۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں آقا حکم فرمائے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی اب یہ میرے مصطفیٰ کا علم پکڑو اپنے ہاتھ میں، یہ علم مصطفیٰ ہے، یہ علم وراثت مصطفیٰ ہے جو مولا کائنات کو میرے آقا نے اپنا وارث بنا کے عطا فرمایا۔ فرمایا علی یہ میرے اسلام کا جھنڈا ہے، یہ میرے دین کا جھنڈا ہے، علی یہ تیرے ہاتھوں میں ہی سجتا ہے۔ اب یہ علم بھی لے، ہم اپنی زبان میں کہیں تو جھنڈا کہیں گے، عربی زبان میں علم کہتے ہیں، اس لیے پہلے علمدار مصطفیٰ۔ جتنے جنگیں ہوتی تھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپہ سالار غزوہ احد کے بعد مولا کائنات ہوتے تھے اور علم مصطفیٰ بھی مولا کائنات کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو پھر یہ علم میرے آقا کا عطا کیا ہوا، یہی علم چلتا ہوا، اس کے وارث بنے حضرت مولا امام حسن علیہ السلام، پھر مولا امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس علم مصطفیٰ کے وارث ہوئے۔ اب سنیے، جب مقام آیا کربلا کا، جب کربلا کا مقام آیا
تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا. عباس ادھر آ، عباس میرے بھائی ادھر آ. ایک وقت تھا کہ میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے میرے بابا علی المرتضیٰ کو میری یہ علم کی وراثت عطا فرمائی، اور آج میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہو کر اے عباس اس علم کا وارث تجھے بنا رہا ہوں. یہ ہیں حضرت عباس علمدار، ان کا جو لقب ہے حضرت عباس علمدار. عزیزان محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کا نام عباس رکھا. تربیت حضرت مولا کائنات نے فرمائی. مولا کائنات نے علم بھی دیا، قرآن پاک سینے میں اتارا. علوم کون و مکان جو علی جن باب و حاک ہے، مصداق ہوں. رتبہ علی کا دیکھیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی جن باب و حاک. جو علم کا شہر کا دروازہ ہو، اس کی اپنی جان کے ٹکڑوں میں، اس کے اپنے جگر پاروں میں، اس کی اپنی اولاد میں علم کا سمندر کتنا ٹھاٹھے مار رہا ہوگا. اب دوستو 13 سال کی عمر ہے، 13 سال کی عمر. حضرت سیدنا مولا عباس علمدار علیہ السلام کو مولا کائنات نے تلوار کے فن حرب سکھائے. بہادری تو تھی ہی صحیح. اب فرمایا ایک رات اپنی زوجہ حضرت ام البنین سلام اللہ تعالی علیہا کی کے ساتھ حضرت مولا کائنات بیٹھے اور فرماتے ہیں اے ام البنین، میرے بیٹے عباس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے پاس جوان مردی کتنی ہے. عزیزان مکرم، کتنی جوان مردی ہے میرے بیٹے عباس میں. تو حضرت ام البنین نے فرمایا حضور آپ مالک ہیں، میرے آقا میں کیا عرض کروں، آپ اپنے بیٹے کا امتحان لیجئے، میرے بیٹے کا امتحان لیجئے، آپ مالک ہیں. اب توجہ کیجئے گا، حضرت سیدنا مولا کائنات نے حضرت عباس علمدار کو 13 سال کی عمر میں آپ بلاتے ہیں، فرماتے ہیں فرزند، وہ باغ جو حکومت کا اور آقا کی امت کے لیے ملک ہے، اس باغ میں رہزن آتے ہیں، چور آتے ہیں. آج رات کی چوکی داری تمہارے سپرد ہے کہ کوئی چور اس باغ میں گھسنے نہ پائے. اس باغ کی حفاظت اے عباس میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. حضرت عباس علمدار رات کو باغ کا پہرا دے رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. حضرت عباس جب روایات میں آتا ہے عزیزان گرامی، حضرت عباس جب وہاں پہنچے تو جنات بھی آ گئے دیکھنے کے لیے کہ آج علی کا شیر آیا ہے. اللہ کا شیر علی ہے، مصطفیٰ کا شیر علی ہے، اور علی کا شیر عباس ہے. جنات بھی آ گئے دیکھنے کے لیے کہ آج کیسی جوان مردی کا مظاہرہ ہوگا. عزیزان محترم، حضرت عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں. گھوڑا کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، اور جسم میں، گھوڑے میں، آپ میں بجلی کی طرح پھرتی بھری ہوئی ہے. عمر 13 سال ہے. ہمارے بچے تو 13 سال میں لولی پاپ کھا کے پاں پاں کرتے رہتے ہیں، جن کو آج کل بالکل وہ نہیں ہوتا. یہاں 13 سال کا بچہ شیر کا بچہ شیر ہے، مولا کا بچہ مولا ہے، مولا کائنات کا بیٹا مولا عباس ہے. حضرت عباس علیہ السلام پہرا دے رہے ہیں. رات گزرتی رہی، تیسرا پہر رات کا آ گیا. اب تیسرا پہر جب آیا تو حضرت عباس کے کانوں نے سنا کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے. آپ چوکنا ہو گئے. دیکھا کہ ایک سوار منہ ڈھکا ہوا ہے اور چہرہ چھپا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں ہے. گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا ہے اور آ کر حضرت عباس کو للکار کر ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے.
حضرت عباس نے تلوار سے وار روکا، تلوار سے روکا، پھر ڈھال سے روکا، کبھی ان کو پچھاڑا، کبھی ان پر وار کیا، کبھی سوار پر وار کیا، کبھی سوار نے ان پر پلٹ کر وار کیا، مقابلہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سوار نے تلوار ماری، تلوار کے ساتھ حضرت عباس جب نیچے گرے، آپ نے فوراً وار کو اپنی تلوار پہ روکا۔ اب تلوار نیچے زور سے زمین سے لگنے لگی۔ حضرت عباس 13 سال کی عمر میں جب وہاں سے زور لگایا تو تلوار کو اوپر کیا، سوار کی تلوار جب پیچھے ہٹنے لگی تو حضرت عباس کے بازو پر زخم کرتی ہوئی، چھیدتی ہوئی وہ گزر گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سوار واپس پلٹ گیا، اندھیرے میں غائب ہو گیا، یہ جا وہ جا۔ حضرت عباس علمدار وہیں بیٹھ کر رونے لگے کہ میں کسی کو اس آدمی کو پکڑ نہیں سکا، کاش میں پکڑ لیتا، میں اپنے بابا کی خدمت میں پیش کرتا، صبح ہوگی میرے بابا کہیں گے عباس تو ایک چور کو بھی نہیں پکڑ سکا، تیری طاقت کہاں گئی؟ تو میرا خون تھا، اللہ کے شیر کا تو خون تھا، تو نے اس سوار سے مات کھائی، اے عباس تو نے پکڑا کیوں نہیں؟ حالانکہ مات بھی نہیں کھائی۔ وہ چلے گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے، گھر آ کر رونے لگے، رو رو کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات گھر میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا ام البنین میرا عباس کہاں ہے؟ تو عرض کی حضور عباس جب سے باغ سے رات سے واپس آیا ہے وہ سو نہیں رہا، وہ آرام نہیں کر رہا، وہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، آقا وہ تو رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ حضرت علی، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا عباس کو میرے پاس لاؤ۔ اب 13 سال کی عمر ہے، حضرت عباس سامنے دو زانو ہو کر اپنے بابا کے سامنے بیٹھے ہیں، سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ مولا کائنات پوچھتے ہیں عباس روتا کیوں ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ بابا آپ نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ باغ کی حفاظت کرو۔ آقا باغ میں ایک سوار آ گیا تھا، لڑائی جانوردی کے ساتھ کی، میں پکڑنے ہی والا تھا کہ سوار پھر چلا گیا، میں گر گیا اور مجھے یہاں پر کاندھے پر زخم آ گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب آپ رو رو کر یہ داستان سنا رہے تھے مولا کائنات کے ہونٹوں پر تبسم پھیلتا جا رہا تھا۔ حضرت ام البنین آپ کی زوجہ پاک عرض کرتی ہے کہ اے شیر خدا بیٹا آپ کا رو رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عباس کو مولا کائنات نے پکڑ کر سینے سے لگایا، فرمایا عباس مجھے آج تم پر فخر ہے، مجھے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر فخر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اے عباس جس کے ساتھ تو رات کو لڑتا رہا وہ تیرا امتحان تھا، کوئی اور تیرے مقابلے میں نہیں تھا، تیرا باپ خود حیدر تیرے مقابلے میں تھا، اور میرے وار کو اگر کوئی روک سکتا ہے کائنات میں تو اے عباس صرف تو ہے، حیدر کا وار روکنے والا اور کوئی نہیں ہے، کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو عکس حیدر کرار ہے، تو جلوہ حیدر کرار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنی ہاشم میں پورے قبیلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حسین ترین نوجوان پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کا لقب کیا تھا؟ آپ کو کہتے تھے قمر بنی ہشام، قمر بنی ہشام، کہ آپ بنی ہشام کے قبیلہ بنی ہاشم کے چاند ہیں۔ یہ خوبصورت، یہ حسن، یہ تھا، اور وفاداری دیکھیں، شہید وفا ہیں، شہید وفا ہیں۔ یہ مقابلہ ذرا پھر اس مقابلے کو بھی یاد کرو، مولا کائنات کا مقابلہ تو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کو یاد کریں، یا تبوک کے میدان میں وقت یاد کریں، تبوک کا میدان ہے، 1.5 لاکھ شام کے فوجی ہیں، 1.5 لاکھ، اور اس 1.5 لاکھ فوجیوں میں شام کا لشکر ہے، عیسائی ہرقل بادشاہ کا لشکر ہے،
شام کی عیسائی طاقتوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک کے میدان پر ان کے ساتھ مارکہ آرائی ہوئی، حق و باطل کی جنگ ہوئی، سارے جمع ہیں۔ اچانک کافروں میں سے ایک کافر جس کی عمر اس وقت 80-90 سال تھی، بات میں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، پورے ٹائم پہ انشاءاللہ جمعہ ہوگا۔ 80-90 سال کا پہلوان جس کا نام عمرو بن ود ہے، عمرو بن ود، جس کا تذکرہ یہ آتا ہے کہ 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا۔ 1000 بندے کے ساتھ اکیلا عمرو ود کافی تھا۔ جس لشکر میں عمرو ود ہوتا، اس لشکر کے سامنے بڑے بڑے سپاہ سالاروں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے۔ جب بھی عمرو ود سامنے آتا، کوئی مقابلے پہ سامنے نہ آ سکتا تھا۔ جب عمرو ود کافروں کے لشکر سے میرے آقا کریم کے سامنے، لشکر کے سامنے آ کے وہ آ کر صدا بلند کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہے کوئی تم میں جو عمرو ود کا مقابلہ کر سکے؟ اب حضرت مولا کائنات کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 24-25 سال تھی۔ 24-25 سال کی عمر تھی حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی عمر 24-25 سال کی تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عمرو ود 1000 سپاہیوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ یکے بعد دیگرے آتے اور جنگ کرتے، نہیں، 1000 بیک وقت وہ بھی جنگ کے ماہر ہوتے تھے، اکیلا عمرو بن ود ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، لشکر کے سامنے آ کے، مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ کے عمرو ود کہتا ہے میں عمرو ود ہوں، عمرو بن ود میرا نام ہے، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، لشکر پہ مسلمانوں میں صحابہ کرام میں خاموشی ہے۔ میرے آقا نے آواز دی، کون ہے جو عمرو ابن ود کا مقابلہ کرے گا؟ توجہ کیجئے گا، سارے لشکر پہ خاموشی، کوئی نہیں بولا۔ نہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بولے، نہ سعد ابن ابی وقاص بولے، نہ خالد ابن ولید بولے، نہ حضرت عمر بن خطاب بولے، کوئی جنگجو جرنیل نہ بولا، سب خاموش۔ مولا کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا میں حاضر ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ۔ عمرو بن ود نے دوبارہ آواز لگائی، کون ہے مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے؟ 1000 بندے کو بیک وقت پچھاڑ دینا میرا کام ہے، آؤ نکالو اپنے پہلوان، میرے ساتھ مقابلے میں بھیجو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کی طرف نگاہ فرمائی، سب صحابہ خاموش، کوئی نہیں اٹھا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ہماری سیاستہ کی حدیثوں میں یہ موجود ہے، یہ واقعہ کوئی بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے گوگل پہ ٹچ کرے، آپ کو جنگ غزوہ تبوک کا آپ دیکھیں، عمرو ابن ود ٹائپ کرے، آپ کو پوری سٹوری مل جائے گی۔ اب تو بات ہی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہوتی نا، ثبوت کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کوئی ہے جو عمرو ابن ود کو ہماری طرف سے جواب دے سکے؟ صحابہ خاموش۔ مولا کائنات پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں جو ہوں، عمر 20، 22، 25 کے درمیان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جاؤ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، تیسری مرتبہ جب عمرو بن ود صدا دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ مسلمانوں کوئی تم میں ہے لڑنے والا؟ جب میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے لشکر کا کیا مقابلہ کرو گے؟ بھیجو کسی اپنے جنگجو کو میرا مقابلہ کرے۔ تیسری مرتبہ کوئی صحابی نہیں بولے، حضرت مولا کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے علی بیٹھ جا۔ اب حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میرے آقا اب علی نہیں بیٹھے گا،
اب अली नहीं बैठेगा। या रसूल अल्लाह, मैं जाता हूं, इस काफिर का सर कलम करता हूं। अब पहला मौका है। मौलाए कायनात उठे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सामने अली को खड़ा किया। हजरत अली को खड़ा करके मेरे आका ने उनकी ज़िराह को बांधा। मेरे आका ने अपनी कमली वाली चादर के साथ हजरत अली का चेहरा साफ करके उनके सर पर हेलमेट, उनके सर पे खुद, उनके सर पे लोहे की टोपी को मेरे आका ने पहनाकर मेरे आका फरमाते हैं, अली अब आ, मैं तुझे घोड़े पे सवार मोहम्मद करे, मोहम्मद अरबी तुझे घोड़े पे बिठाए। मेरे आका ने मौलाए कायनात को अपने बाजू का सहारा देकर घोड़े पे बिठाया। और जब हजरत अली पलट कर जाने लगे तो मेरे आका ने आसमां की तरफ हाथ उठाए, फरमाया, मेरे मौला, मुझे अली की दोबारा ज़ियारत जरूर कराना। मौला, अली को मैं तेरी पनाह में दे रहा हूं, अली को मुझसे जुदा ना होने देना, मेरी आंखें अली की मुंतज़िर रहेंगी। मेरे मौला, मुझे अली की दोबारा ज़ियारत कराना। मौला कायनात पलट कर गए। अम्र इब्न वुद ने चेहरा ढांका हुआ था, मौला कायनात को देखा नहीं हुआ था। अम्र इब्न वुद कहता है, नौजवान चला जा, मुझे तेरी जवानी पे तरस आता है। आप फरमाते हैं कि अली जाने के लिए नहीं आया, अली तुझे पैगाम देने के लिए आया है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, मौलाए कायनात ने जाते हुए मेरे आका से पूछा, आका ये फरमाइए कि जाके कत्ल कर दूं या कुछ और भी पैगाम है? मेरे आका ने फरमाया, अली जाना, पहले अल्लाह के दीन की दावत देना, कबूल कर ले तो भाई है, अगर अल्लाह के दीन को कबूल ना करे, मुकाबला करे, तो फिर जो चाहे करना। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, मौलाए कायनात ने जाकर कहा कि मेरे आका का कलमा पढ़, मेरे रब का दीन का कलमा पढ़, मेरे आका के दीन को इत्तिबा करके मान, मेरे आका की गुलामी का तौक गले में डाल। वो कहता है कि नौजवान, तेरी हिम्मत को मैं दाद देता हूं, तूने मेरे हाथ से मर जाना तो वैसे ही है, मैं तुझे मार के तो रहूंगा, लेकिन तेरी हिम्मत की दाद दे रहा हूं कि तू किस तरह तुम तुराक से मेरे सामने बोल रहा है, तू किस तरह जवां मर्दी के सामने मेरे सामने सीना तान के खड़ा है और अपने दीन की दावत दे रहा है। रख अपने दीन को अपने पास, मैंने कोई तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ना, बस मुझे ये बता दे, मुझे अपने दुश्मन का पता तो हो कि मैंने किसको मारा है। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब है। तो अम्र इब्न वुद अपने घोड़े पे बैठते हुए चौंक जाता है, अली तू वो है जो अबू तालिब का बेटा है? तो हजरत अली फरमाते हैं, हाँ मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अम्र इब्न वुद कहता है, आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, तुम्हारे बाप के मुझ पर बड़े एहसान थे, जा मैं तेरी जान बख्शी कर रहा हूं, तेरे बाप के मुंह को देखते हुए जा किसी और को भेज, मुझे तेरी चढ़ती जवानी पे तरस आ रहा है। अजीजान मोहतरम, मौलाए कायनात ने फरमाया, आ मैं तुझे दावत देता हूं, कहीं तेरी हसरत बाकी ना रहे कि मैंने हमला ना कर सका। आ अली तुझे दावत देता है कि पहला हमला भी तू कर, मैं तुझे दावत देता हूं कि पहला हमला भी तू मुझ पे कर, और मैं तेरे हमले को देख मैं कैसे उसका दिफा करता हूं। उसने घोड़े पर बैठे हुए हमला किया, मौलाए कायनात ने तलवार से उसके वार को रोका, वो ठठक के रुक गया कि आज तक मेरी तलवार जिसका वजन भी 40 किलो का था, 1 मन के बराबर तलवार थी, उस तलवार को रोकना किसी आम आदमी के बस में भी नहीं था, किसी जर्नेल के बस में नहीं था। ये अजीब नौजवान है कि मैंने तलवार मारी
تو اس نے بڑی آسانی سے میری تلوار کو ایک طرف ہٹا دیا. اس نے پلٹ کر دوسرا وار کیا. حضرت امام مولا کائنات نے دوسرا وار روکا. پھر اس نے تیسرا وار کیا. مولا کائنات اس کے تلوار کو بچاتے ہوئے نیچے آپ گر پڑے. مولا کائنات پر جمپ مار کر وہ نیچے گرا. مولا کائنات پلٹ کر ہٹ گئے. اب وہ سامنے تھا. مولا کائنات نے کہا عمر اب سنبھل جا, تو نے 3 وار کر لیے, اب علی کا 1 وار ہوگا. تو نے 3 وار کر لیے, اب علی کا 1 وار ہوگا. مولا کائنات نے جو ذوالفقار کو اٹھل کر اس کے سر پہ مارا, لوہا بھی کٹتا گیا. عمر ابن ود بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا گیا. عمر ابن ود اس طرح زمین پر اوندھے منہ گرا جس طرح کٹا ہوا کھجور کا تنا گرتا ہے. ابن ود کا گرنا تھا. میرے آقا نے کھڑے ہو کر خود نعرہ تکبیر بلند فرمایا. محبت ہو تو پھر حیدر حیدر کی صدا ہو جائے. حیدر حیدر حیدر. میرے آقا نے بھی یہی فرمایا, علی علی کرتے رہے. آج علی کا دن ہے, آج علی کی جوان مردی کا دن ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا ضربتنا علی, کہ علی کی جو ضربت ہے, علی کی جو ضربت ہے وہ دونوں جہانوں سے بھاری ہے. علی کی ایک ضربت سارے جہانوں کی نیکیاں جو اللہ نے علی کو عطا فرمائی, ایک ضربت پر سارے جہانوں کی, صحابہ کی نیکیاں رکھو, غوث کتب ابدال کی نیکیاں رکھو, قیامت تک اللہ کے جتنے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے. پھر میرے آقا آخری نبی ہونے کے ساتھ ولایت قیامت تک چلتی رہے گی. جتنے صالحین بزرگ, جتنے جو عسکری, جو مسلمانوں کے مجاہدین لڑتے رہے, ان ساری شہادتیں ایک طرف رکھو, نیکیاں ایک طرف رکھو, حج ایک طرف رکھو, زکوٰۃ ایک طرف رکھو, نمازیں ایک طرف رکھو. میرے آقا فرماتے ہیں سارے جہان کی نیکیاں ایک طرف, علی کی ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ایسے تو علی علی نہیں کرتے. ہم اگر علی علی کرتے ہیں تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تبوک کا میدان ہو, غزوہ خندق کا میدان ہو, میرے آقا نے خود کہا علی علی علی. واہ کیا بات ہے علی تیری, واہ کیا بات ہے. ایک عمر ود کو قتل کرنے کے بعد سارے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے, سارے کافر بھاگ گئے. مولا کائنات نے ایک کافر کو مارا تو اللہ پاک نے فتح ایک ہی مارنے کے بعد عطا فرمائی. یہ ہے مولا کائنات کی جوان مردی, یہ ہے مولا کائنات کی وہ ضرب. اسی ضرب کو حضرت عباس نے روکا تو مولا کائنات نے تبسم فرمایا عباس, علی کی ضرب کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ابن ود بھی نہ روک سکا. اے عباس, میں تجھ پہ فخر کرتا ہوں کہ علی کی ضرب کو روکا ہے تو اس کے لال نے روکا ہے. یہ ہے مولا عباس, یہ ہے حضرت عباس علمدار. بس وقت نہ کافی ہوتا ہے, تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ زندگی گزر جائے, زندگی کا ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہو جائے, ایک لمحہ صدیوں سے بھی برابر, صدیوں سے بھی آگے زیادہ لمبا ہو جائے, تب بھی ان کی زندگی کے ایک لمحے کا ہم فضیلت بھی بیان نہیں کر سکتے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کرام علیہ السلام کی محبت عطا فرمائیں. اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے سچے غلاموں کی, صحابہ کرام کی صحیح اتباع محبت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی کا سید.